ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس نعمت کی قدر صحیح وقت پر کرے، نہیں تو کتنی اولادیں ماں باپ کے مرنے کے بعد افسوس کرتی ہیں، یا خود ان کی اولادیں جب ان پر ویسا ہی سلوک کرتی ہیں جیسا یہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ کرتے تھے۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر جو ان کے بعد قریبی ہو۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا ہے۔ اپنے ماں باپ کو اف یا ہوں بھی نہ کہا کرو، اور ہمیشہ نرم اور نیچی آواز سے بات کیا کرو۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو گویا اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی زیارت کرنا اور ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا، اس عمل سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کو چاہیے ان کی خوب خدمت کرے، ہر سہولت کا خاص خیال کرے، اور یاد کرے کہ کیسے اس کے بچپن میں جب ہڈیاں کمزور تھی اور خود سے کچھ نہ کر سکتے تھے، تب ماں باپ نے ہی بڑی مشکل سے پالا پوسا ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی کافر ہے تو اس کی بھی خدمت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کفر کا حکم دے تو نہیں ماننی چاہیے۔ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، اور اس کے دوست و احباب سے حسن سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، نعمان بن ثابت ہے، نعمان بن حارث ہیں۔ اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی تلاوت سنتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک فلاں کسائی ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کا وہ عمل پتہ کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سارا دن وہ کسائی اپنے کام میں مشغول رہا۔ جب شام ہوئی تھوڑا گوشت لیا اور وہاں سے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ہمراہ ہوئے۔ کسائی نے گھر پہنچا، گوشت بنایا، پھر قریب میں اس کی ماں لیٹی تھی، اس کو اٹھا کر بیٹھایا، کھانا کھلایا اور منہ پوچھ کر پھر لٹا دیا۔ اس کی ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ اس کسائی نے کہا، ناسمجھ ہے، بول رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا۔